کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جانشین امیر اہل سنت حاجی مولانا عبید رضا عطاری مدنی مدظ اللہ العالی۔ انشاءاللہ آج شکر کے موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی۔ میں سوالات عرض کروں گا اور انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت سے جوابات لیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں جانشین امیر اہل سنت کی طرف اور اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ موضوع پر سوال عرض کرتے ہیں۔ حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے، آج ہم شکر پہ پروگرام کر رہے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شکر کی جو حقیقت ہے نا وہ یہ ہے کہ نعمت کا اظہار اور اس کا تصور، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ نعمت جو ہے وہ بھول جانا اور اسے چھپانا۔ جبکہ تفسیر صراط الجنان میں یہ لکھا ہوا ہے، جو اس کی واضح جو ہے وہ تعریف شکر کی وہ یہ ہے کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا، تو یہ ہے شکر۔ ٹھیک، حضور یہ ارشاد فرمائیے، شکر ہے کیا ہے؟ درست تلفظ کیا ہے اس کا؟ شکر، کاف جو ہے نا یہ مجزوم ہے، یعنی کاف پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شین پہ پیش ہے، شین پر پیش کاف ہے، پہ کوئی حرکت نہیں، کاف پہ جزم ہے، یعنی کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر زیر پیش۔ ٹھیک ہے، اور را بھی جو ہے وہ مجزوم ہے، را پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے۔ شکر، اب چونکہ جب ہم خالی شکر بولیں گے نا، اس کے بعد کوئی کلمہ نہیں ہے، تو اب ہم خالی شکر بولیں گے۔ اب جیسے والحمدللہ والشکر للہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ را پہ پیش پڑا، یہاں پہ را پہ پیش پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شکر کی بھی تعریف بیان کی آپ نے، اور ناشکری جو ہے اس کی بھی آپ نے وضاحت ارشاد فرمائی۔ یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم فرقان حمید ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شکر کے بارے میں جو ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کبھی کوئی ہم پر جو ہے وہ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، یا روزی میں کوئی تنگی ہو جائے، یا ہماری کوئی خواہش ہو وہ پوری نہ ہو، تو تب بھی ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک، ورنہ چونکہ انسان جو ہے نا وہ بس کیا کہیں گے، بڑا ناشکر ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر، ان الانسان لربہ لکنود، ترجمہ کنز الایمان، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ سیدنا حسن بن ابو حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے بڑا ناشکر ہے، یعنی یہ جو ہے نا وہ مصیبتیں گنتا رہتا ہے اور نعمتیں بھول جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ میں کیا سکھا رہی ہے، کیا سکھا رہی ہو؟
کہ یعنی یہ کہ اگر مصیبت آ جائے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے. ہمیں جو وہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی, تو ہم اس کا تو شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں. اور اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو پھر ہم مصیبتیں گنتے رہتے ہیں. اچھا, ہم جو وہ مصیبتیں جو گنتے رہتے ہیں اور جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی وہ ہم بھول جاتے ہیں. سیدی معاملہ یہ ہے کہ آپ کی بات تو بالکل درست ہے, لیکن بعض اوقات انسان پہ ایسی تنگیاں, پریشانیاں یا آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ اس کی زبان پہ ناشکری کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کرے کیا بندہ؟ ایسی صورت میں جو نا بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آئیے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص کو دنیا کی بہت سی دولت سے نوازا گیا. ٹھیک. اچھا, اب ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس یہ مال و دولت جاتا رہا, یہاں تک کہ اس کے پاس جو ہے وہ سونے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی کہ جس پر وہ سو سکتا تھا. اب جو ہے وہ وہاں اس کے پاس ایک مالدار شخص آیا. جب اس کی اس سے ملاقات ہوئی, اس مالدار شخص کی, اس شخص سے کہ جو پہلے مالدار تھا اور اب غریب, تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا. یہ جس کا مال چلا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ نہیں, یہ اللہ تیرا کرم ہے, اللہ تیرا شکر ہے. تو وہ جو مالدار تھا اس نے پوچھا کہ اب تم کس بات کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ یعنی تمہیں تو اتنا نقصان ہوا, تمہارا تو سارا مال جاتا رہا اور اب تو تمہاری یہ حالت ہے, کنگال ہو گئے. اب تم تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل جو ہے ایک طرح سے کنگال ہو گئے. تو اس شخص نے جو جواب دیا نا, اس شخص نے جواب دیا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی دے دوں تب بھی وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں. اچھا, اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے, وہ ایسی کون سی نعمتیں ہیں کہ جو تمہیں دنیا کی ساری دولت کے عوض بھی نہ ملیں؟ اس نے کہا, کیا تم میری زبان کو نہیں دیکھ رہے, کیا تم میرے ہاتھوں کو نہیں دیکھ رہے, کیا تم میرے پاؤں کو نہیں دیکھ رہے کہ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں, تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو دیکھیں کہ مال جو ہے نا وہ آنے جانے والی چیز ہے, کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچائے, مگر اعضا اگر کسی کے چلے گئے نا تو وہ پھر نہیں آتے, اور اس کی دعا مانگنا بھی محال آتی. جیسے اگر کسی کا خدا نہ خاصا ہاتھ کٹ گیا, اب یہ دعا نہیں مانگ سکتا کہ یا اللہ میرا ہاتھ دے دے. ٹھیک, کیونکہ عادتاً ہاتھ دوبارہ سے نہیں نکلتا, عادتاً ہاتھ جو دوبارہ سے اگتا نہیں ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچائے, ہمیں اعضا کے بھی زوال سے بچائے. یہ واقعی یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے, اور ان کی اگر قدر جاننی ہے تو جو بیچارے معذور ہیں, جو بیچارے ہاتھوں سے معذور ہے, جو بیچارے پاؤں سے معذور ہے, جو بیچارے زبان سے معذور ہیں, نہیں بول سکتے, جو بیچارے دانتوں سے معذور ہے, جو بیچارے کانوں سے معذور ہے, سن نہیں سکتے, جو بیچارے جو ہے وہ آنکھوں سے معذور ہیں, دیکھ نہیں سکتے, ان کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ نعمتیں ہمیں فری میں ملی ہوئی ہیں. پھر صحیح قدر ہو جائے گی, پھر صحیح قدر ہوگی. ٹھیک ہے, ارشاد فرمایا آپ نے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے کہ آپ نے آیات قرآنیہ بھی پیش فرمائی, 2 قرآن کی آیتیں بھی آپ نے تلاوت فرمائی, یہ ارشاد فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شکر یا ناشکری کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سب سے بڑے شکر گزار بندے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. دیکھیں جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوگا نا وہ اتنا ہی شکر میں بھی بلند ہوگا. ٹھیک. سارے نبی شکر گزار بندے ہیں. سبحان اللہ. یہ امام الانبیاء تو یہ ظاہر ہے کہ امام الشاکرین, واہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں سب سے آگے. بے شک. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی. سبحان اللہ. نمبر 1 شکر کرنے والا دل, پہلے نمبر پہ شکر. جی. نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان. ٹھیک. اور نمبر 3 آزمائش پر صبر کرنے والا بدن. سبحان اللہ. اور نمبر 4 اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. یہ 4 بھلائیوں والی چیزیں, 4 بھلائیوں والی چیزیں, یعنی دنیا میں بھی بھلائی ملی اور آخرت میں بھی بھلائی ملی, دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی. سبحان اللہ. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فرمان ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا, اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا.
اللہ کریم کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہی ہے، جبکہ اس کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا کفران نعمت یعنی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ جو تھوڑی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کہ بعض بچے ہوتے ہیں جی تو ظاہر ہے کہ بندوں کے مختلف اذہان ہوتے ہیں، مختلف دماغ ہوتے ہیں، اچھا دوسرے کی تربیت پر بھی ہے۔ صحیح۔ تو اب دیکھیں کہ بعض کو آپ جو ہے نا وہ آپ سب کو جو ہے نا ایک ایک پین دیں، صحیح، ایک ایک پین دیں ٹھیک ہے، لکھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، صحیح، بچے کو دیں یا بڑے کو دیں۔ صحیح۔ تو اب اگر جو خاموش رہا نا جس نے شکر ادا نہیں کیا، جی ٹھیک ہے، اور ایک نے شکر ادا کیا ایک نے نہیں کیا، جی اب آپ ان دونوں کو جو ہے نا کاپی بھی دیں ان سب کو، تو جس نے پین پر شکر ادا کیا ہے نا آپ کا، جزاک اللہ کا، مہربانی، شکریہ، تو وہ آپ کو کاپی پہ بھی جو ہے نا شکریہ ادا کرے گا، کاپی دینے پر بھی۔ درست فرمایا آپ نے۔ اور وہ جو خاموش رہا تھا وہ اس پہ بھی خاموش رہے گا، جو پین بھی خاموش ہوگا کاپی بھی خاموش رہے گا۔ یہ بات تو صحیح ہے، نفسیات کی بات ہے یہ۔ جی تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اگر روزی میں 1 روپیہ ملا جی آج کے دن، اس کی 1 روپے کی کمائی بھی، یہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ٹھیک، کم پہ بھی راضی ہو جائے، کم پہ بھی راضی نہیں، شکر ادا کرے، راضی راضی سے آگے کی راضی بات، سے آگے ہے شکر ادا کرنا، ٹھیک، اس پہ بھی شکر ادا کرے، اور جسے 100 روپے ملے تو وہ زیادہ شکر ادا کرے، ٹھیک۔ یہ نہ کہ 1 روپیہ ملا تو یعنی یہ شکر بھی ادا نہ کرے، جو نعمت ہے اس کا کم از کم شکریہ ادا کرے اور اس سے لطف اٹھائے۔ بالکل۔ ٹھیک۔ اب دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ امام الشاکرین کی دعا تھی، امام الشاکرین یہ دعا کرتے تھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات جو ہے کسی دوسرے کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اور وہ شخص جو ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے یا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، تو اس کو دیکھ کے دل بڑا جلتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں لیکن ہمیں نہیں مل رہی۔ اچھا بعض اوقات تو یوں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مل رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا ہے، اسی طریقے سے دیگر باتیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صحیح صحیح۔ اچھا، اور مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کہ مال و دولت جی یہ ظاہر ہے کہ مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے، جی ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیں کہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، ٹھیک، جبکہ کافر کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ درست۔ تو بڑی نعمت کیا ہوئی؟ اسلام لانا، جی اللہ اور رسول پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی مسلمان ہونا، ٹھیک، کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بے شک۔ اچھا بعض اوقات جو ہے وہ نعمتوں کے ذریعے بے نمازی کے بعد فاسق کے پاس یا کوئی شرابی ہے یا کوئی سود خور ہے یا کوئی رشوت خور ہے یا کافر ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی نعمتیں ہیں بھی تو یہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نافرمانی کے باوجود ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے۔ العیاذ باللہ تعالی۔ اور حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جس نعمت سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو وہ مصیبت و آزمائش ہے۔ العیاذ باللہ۔ اور ایک اور مقام پر سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں مسلسل نعمت عطا فرما رہا ہے تو اس سے ڈرو۔ تو پتہ چلا کہ نعمتیں ملنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل نعمت تو ایمان کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور پھر اسے جو ہے نا نعمتیں بھی مل رہی ہے، جی، تو اس سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے رہا ہے اور کل روز قیامت میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اچھا بازو کا دی بھی ہوتا ہے کہ کافر کو ان کے اچھے کاموں کا صلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے،
کیونکہ کافر کے لیے آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک درست تو اس سے دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عدل ہے، صحیح اور وہ ظاہر ہے کہ کسی کی بھی محنت و کوشش کو ضائع نہیں فرماتا. درست ارشاد فرمایا آپ نے. تو اب ظاہر ہے کہ کافر نے کوئی ایسا کام کیا، اچھا کام کیا، کسی غریب کی مدد کر دیا، کوئی ایسا فعل کر دیا ہے کافر، جی تو اسے دنیا ہی میں اس کا صلہ مل جائے گا. اس کا صلہ مل جائے. ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ نے ابھی جو گفتگو فرمائی کہ اگر کسی نافرمان کو، گناہ گار کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں، فراوانی مل رہی ہے، تو اب اسے کرنا کیا چاہیے؟ ہاں، اسے کرنا یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو، جی اپنی زندگی جو ہے وہ، اس کی زندگی جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں. ٹھیک اگر خدا نہ خواستہ نہیں گزر رہی تو یہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارے. عبادت میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جیسے نمازیں وہ نہیں پڑھ رہا، فرائض ادا نہیں کر رہا، جی تو وہ فرائض ادا کرے، وہ نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اس کی تلافی کرے، اور دیگر سارے معاملات بھی کرے، جو بھی اور بھی دیگر گناہوں سے بھی بچے. ٹھیک اور چونکہ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی شکر ہے، ٹھیک ہے، نعمتیں مل رہی ہیں تو اس طرح شکر ادا کرے. بالکل، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے، یہ بھی شکر ہے. یعنی ایک طرح سے یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نعمتیں عطا فرمائی جی اور اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ ناشکری ہے. نعمتیں ملنے کے بعد ناشکری کرنا. ہاں، نعمتیں ملنے کے باوجود گناہ نہ چھوڑنا یا گناہ کرنا یہ ناشکری ہے، یہ بھی ناشکری ہے. اور ایک یہ کہ بندے کو نعمتیں ملی اور اسے گناہ چھوڑ دیے، جی تو یہ بھی شکر میں آئے گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک تو ناشکری ہے کہ زبان سے بندہ رو رہا ہے اور شکوے شکایتیں کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، مال و دولت کی نعمت سے نوازتا ہے، گھر بار، عزت، شہرت، آل اولاد، ان ساری چیزوں سے نوازتا ہے، لیکن اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ اسے دیکھیں تو ایسا لگے کہ اس سے بڑا غمگین، اس سے زیادہ پریشان حال کوئی نہیں. تو ایسوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ ہاں دیکھیں، تو ایک تو اس پہ یہ عرض کر دوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے جی کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے محفوظ کر لو. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار جی کرنا یہ پسند فرماتے ہیں. یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ جو ہے وہ، جی. جیسے اب کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اچھی چیزیں رکھ سکتا ہے، تو اچھی چیزیں پہنے، اچھے کپڑے استعمال کرے، کہ وہ اچھی چیزیں لے، ٹھیک یعنی اپنے آپ پر وہ استعمال کرے، جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو رجاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے. آپ پر دھاری دار چادر تھی جسے ہم نے آپ پر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، نہ اس کے بعد. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جب اللہ کریم کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو نعمتوں کا اظہار کریں. بالکل، نعمتوں کا اظہار کریں. اب دیکھیے کہ اب یہ نعمت کا اظہار جو ہے وہ براہ تکبر نہ ہو. ٹھیک ہے، تکبر نہ کریں. تکبر نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اسراف بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، تکبر اور اسراف سے بچ کر، یعنی بری نیتوں سے بچ کر اگر نعمت کا اظہار کرے تو کوئی درست. حرج نہیں. ٹھیک، بلکہ یہ شکر گزاری ہو جائے گی. یہ شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا اپنے بندوں پر نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر اور اسراف سے بچتے ہوئے کھاؤ پیو اور صدقہ کرو کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. حضور یہ جیسے اتنی پیاری پیاری باتیں ہم نے سنی ہیں، قرآن کی آیات بھی آپ نے سنائی، احادیث اور واقعات بھی سنائے. اب ذہن تو بنتا ہے کہ شکر ادا کرے، لیکن جب ہم نعمتوں پہ غور کرتے ہیں، صحیح بات ابھی آپ نے بھی توجہ دلائی، اور حقیقت بھی ہے کہ ہم اپنے اعضاء پہ ہی غور کریں تو بہت ساری نعمتیں، مطلب دیکھتے جائیں تو گن گن کے تھک جائیں. تو اتنی ساری نعمتیں کیسے شکر ادا کریں؟ ہاں واقعی کہ نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں. جی.
جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پس بندہ ہر دم شکر کرتا رہے کہ یہی بندگی و عاجزی کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس جو ہے نا اپنی ایک عادت بنا لینی چاہیے کہ کوئی بھی چیز ملے نا ہمیں جی تو الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ الحمدللہ۔ مجھے اس پہ حکایت یاد آئی، ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے، آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہوا؟ جی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ معلوم ہوتا یا مسئلہ سمجھ آتا تو میں کہتا الحمدللہ، شکر ادا کرتے اللہ کا۔ شکر ادا کرتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا قرآن کیا کہتا ہے، اور آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جانشین امیر اہل سنت سے شکر کے فضائل اور احکام، کچھ مسائل وغیرہ ہم نے سیکھے اور سنے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہمیں ناشکری کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام